سیدھے ہاتھ کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسیح آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، سامنے سبز گنبد سفید مسجد بلال. اور یہ جس راستے پہ، جس گلی پہ، جس روڈ پہ اپنی گاڑی جا رہی ہے، یہ وہ شان والی گلی، وہ شان والا راستہ جس گلی سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں پیدل تشریف لایا کرتے تھے. اور کبھی کبھار اپنی اونٹنی، جس اونٹنی کے نام قصوہ ہے، آپ اس پہ سفر کرتے اور اکثر آپ مسجد قباء میں پیدل تشریف لایا کرتے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ہفتے کے دن، آج الحمدللہ ہفتے کا دن ہے، وہ قبولیت والا دن ہے، اور وہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. جج کرام آج مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے انشاءاللہ. ایک قبول آج صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تال البدر علیہ. ابھی آپ کو سامنے نظر آئے گا یہاں پہ قصوہ الاہلیہ، مدرسہ القصوہ الاہلیہ. اہلیہ بچیوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کو مدرسہ ہو جائے گا. اس مقام پہ، اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. گاڑی جیسے ٹرن کرے گی جائے کرم آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہاں پہ مدرسہ نظر آئے گا، اور الٹے ہاتھ پہ یہ سفید مسجد نظر آئے گی جس کا نام ہے مسجد جمعہ. عالم اسلام کا پہلا جمعہ، پہلا خطبہ اس مقام پہ، اس جگہ پہ ادا کیا گیا. مسجد جمعہ، سورۃ جمعہ اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ نازل ہوئی. جو کہ یہ توجہ کریں گے، یہ نماز کا ٹائم، نماز کے بعد کھلتی ہے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے. اس سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یہ مدرسہ القصوہ الاہلیہ، یہ جگہ یہ دیکھیں سامنے، یہ بورڈ سامنے لگا ہو، یہ تبدیل کر رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں سامنے پیچھے باغ بھی ہے. اس مقام پہ، اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. یہ قصہ مدرسہ القصوہ الاہلیہ. اور گاڑی جیسے ہی ٹرن کرے گی تو دیکھتے رہیں سیدھی ہاتھ کی طرف دوبارہ سے سفید مسجد آپ کے سیدھے آتا ہے طرف. یہ دیکھیں سامنے مسجد جمعہ، جہاں پہ عالم اسلام کا پہلا خطبہ، پہلا جمعہ ادا کیا گیا. یہ کریں یہ نماز کے ٹائم، نماز کے بعد پڑھتے اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. ابھی ہم مسجد قباء پہنچنے والے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہمارے یہ ہے مسجد قباء. پہاڑی کے اوپر چھوٹی سی مسجد، مسجد فتح، اس مقام پہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اور اس کے بالکل نیچے دیکھیں گے ایک کالے پتھر والی قبر نما ایک بنی ہوئی مسجد ہوگی. یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد، یہ نیچے والی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مسجد. اور اسی طرح ایک آپ کو بڑی مسجد نظر آئے گی، یہاں پہ 2 صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد. ان کو شہید کر کے یہ جامع خندق، جامع مسجد بنے گئے، کیونکہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، جتنے بھی مقامی لوگ ہیں یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف سامنے مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد. یہ کالے پتھروں والے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد. اسی طرح آپ نے دوبارہ سے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، پہاڑی کے اوپر وہ چھوٹی سی مسجد، مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد. پہاڑی کے اوپر چھوٹی مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد. اسی طرح آگے جائیں گے، گاڑی کے بیچ میں آپ کی ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے جبل سلا. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، سلا اس پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ کے اوپر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں جو مسجد فتح بنی ہوئی وہیں پہ قیام کیا، آپ نے دعا مانگی تھی. اس پہاڑی کے بالکل بیک سائڈ پہ، اس پہاڑی کے پیچھے مسجد نبی شریف ہے. اور جس جگہ پہ، جس مقام پہ گاڑی رکی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ خندق کھودے گی، اسی لیفٹ سے اوپر چڑھ جاتی ہے، دوسرے گیٹ سے نکل جاتی ہے، راستہ بھول جاتی ہے. آپ کوشش کیجیے گا جس دروازے سے مسجد کے گیٹ سے باپ سے داخل ہے تو آپ نے اسی سے واپس آنا ہے. اوپر لیفٹ پہ نہیں جانا کیونکہ راستہ بھول جاتے ہیں. آ جائے سب نیچے اتر کے گاڑی کی جگہ دیکھتے ہوئے جائے. سب یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد قبلہ ہے. سلمہ علیہ السلام
وہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں میں لگائے گا, آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, پلکیں اگیں گی اور گرتی ہوئی پلکوں کو اگنے میں مدد ہوتا ہے. ویسے سرما کو بھی آپ کے پاس موجود ہو تو رات کو سونے سے پہلے لگائی اور ڈھائی دل چڑھا پہاڑ. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں جبل احد سے محبت رکھتا ہوں, تا قیامت کے روز روز قیامت یہ احد کا پہاڑ میرے گھر مبارک کے سامنے اور جنت کے دروازے کے سامنے ہوگا. سبحان اللہ, الحمدللہ. آج ہمیں عزت نے اور پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائی. ہم اس کو جتنا دیکھیں گے, جتنی زیارت کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں اتنا ثواب عطا کریں گے. اس احد کے پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار خوشبو. جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, چہرہ مبارک زخمی ہوتا ہے, یہ احد کا پہاڑ پھٹ جاتا ہے, شک ہو جاتا ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں لے جاتے ہیں. آپ کی بیٹی جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ مرہم پٹی کی تشریف لاتی ہے. مجھے گرام اس غار کے اندر دو چیزیں ویسے کی ویسے, ایک تو یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس غار میں آرام فرما ہے, دوسری خوشبو آتی ہے پیاری. تیسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہونے لگتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک پتھر سے ایک جگہ سے ٹکرا جاتا ہے, وہ نرم اور موم سے بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ غار کے اندر یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. کچھ کرام یہاں پہ گئے, دیکھ کے آئے ہیں الحمدللہ. کیونکہ اگر آپ کو دیکھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی ٹیکسی پہ آئیں, کیونکہ یہ مقامی لوگ ہیں قریب میں, یہاں پہ سعودی لوگوں کے گھر بنے ہوئے. باقی جنت کی نہروں میں سے ایک نہر, اور اس طرح ایک بڑی سی خشک ندی نظر آئے گی, آپ اس کو بھی دیکھیں گے, جس کا نام ہے وادی کائنات. وادی عقیق اور وادی کائنات, جنت کی نہروں میں سے دو نہریں خشک یوم میں قیامت, روز قیامت پر یہ والی, یہ آپ الٹے ہاتھ پہ یہ جا رہی ہے وادی عقیق. اور اسی طرح جیسے گاڑی اپنے یہاں پہ ٹرن کرے گی تو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف سامنے ایک خشک ندی نظر آئے گی بڑی سی, اس کا نام ہے وادی کائنات. احد کا پہاڑ ہے, سب اس کی زیارت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے پہاڑ کو بہت زیادہ محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احد مجھ سے ہے اور میں احد سے ہوں. اللہ پاک سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ 67 صحابہ کرام کی قبر مبارک ہے, سامنے احد کا پہاڑ ہے, سب زیارت کریں. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے, سب لوگ زیارت کرتے ہیں. یہ جو لمبی سی بڑی سی ہے نا, حضرت امیر حمزہ کی ہے قبر مبارک. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ تین اندازی کے لیے آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا, لیکن اتر گئے تھے. احد کا پہاڑ بڑا اور اترنے سے پہلے میں تمام مجاہد کرام سے درخواست کروں گا, اگر مجھ سے کوئی رہنمائی کرنے میں کوئی غلطی ہوگی تو دل سے معاف کر دیجیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنے پاس یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا راحم یا رحمان, یا عادل یا منان, یا راحم یا رحمان, یا عادل یا منان.